بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے. سامعین کرام، ہمارے پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ جو ایک پیڑ میں مہارت پیدا کر لیتے ہیں، ایک پیڑ میں مہارت لے لیتے ہیں، مقبولیت کے عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، تو تنقید کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. ان کی زندگی جی رنگ ہو جاتی ہے اور آخری وقت میں وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اگرچہ اس نے کچھ برا نہیں کیا، اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم ایز اے قوم، ایز کم ضربی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نشانے پہ لے لیتے ہیں جو کسی مقام پہ ہوتے ہیں مقبولیت. سامعین کرام، آج بات کریں گے کہ کچھ مسلم سائنسدان، مسلم سائنسٹسٹ جو صرف پاکستان میں نہیں، ایشیا میں نہیں، پورے دنیا کے سائنسدان تھے. اگر ایشیا ملکوں کی بات کی جائے تو ایشیا ملکوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن نہیں، آل اوور دا ورلڈ بھی، پورے دنیا میں بھی ان کے خدمات کو ہم تو پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اقداروں کو اور ان کے خدمات کو سراہتے نہیں. آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسے سائنٹسٹ کی بات کروں گا، 5-6 سائنٹسٹ کے، کہ آیا ان کے زندگی میں ان پہ کیا کچھ بیتی. اگرچہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا جو حشر ہوا ہے وہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، اور آج ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے. اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان میں سے 5 سے 6 سائنسدان کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ بات کریں گے. سامعین کرام، ان سائنسدانوں میں ایک یعقوب الکندی، فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر سمجھا جاتا تھا اور ماہر تھا. الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ وقت اقتدار میں آیا. یہ ہوتا ہے جو بندہ عروج میں ہوتا ہے تو اس وقت کا جو خلیفہ ہوتا ہے، اس وقت کے جو اقتدار میں اور زور میں اور جو پاور میں ہوتا ہے، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وقت کے ملا کو ہمیشہ، اس ملا نے ہمارے مذہب کو، ہمارے اقداروں کو، ہمارے توحید کو جو نقصان پہنچایا وہ کسی اور نے نہیں پہنچایا. اور ہمیں تفرقے میں بھی ان لوگوں نے ڈالا ہے. یہ نہیں پتا کہ کون سا فرقہ صحیح ہے، کس فرقے کے پیچھے جاؤں تو مجھے. لیکن ہماری بھی کم عقلی ہے، ناسمجھی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو پکڑ لے. پیغمبر علیہ السلام کا بھی حدیث کا مفہوم ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہ جائے تو آپ لوگ بھٹکیں گے نہیں. لیکن بدقسمتی ہے تو اس وقت کے ملا کو خوش کرنے کے خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے. ہر کوڑے پہ الکندی کی تکلیف سے چیخ مارتا تھا. اور تماشبین جو آج کل ہو رہے، ہم مسلمان دوسرے مسلمان کے تکلیف میں خوش ہوتے ہیں بدقسمتی سے. اور یہ آپ لوگ کے سامنے فلسطین کو لیں، کشمیر کو لیں، باقی جس جگہ پہ مسلمان پہ ظلم زیادتی ہو رہی، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی، ہم خاموش تماشبین بنے ہوئے ہیں. تو ان تماشبینوں کے الکندی پہ جو ظلم زیادتی ہوتی تھی، جو کوڑے مارتے تھے، وہ تماشبین دیکھ کر کہے لگاتے تھے. اس طرح ابن رشد ایک مسلم
سائنٹسٹ تھا، سائنسدان تھا۔ یورپ کے نشاط ثانیہ میں الکلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بھی دین قرار دے کر ان کی کتاب نظر آتش کر دی گئی ہے۔ ہمارے لیے فتنہ ضروری ہے، ریسرچ تو ہماری ہے ہی نہیں ہے، فکر سمجھ تو ہے ہی نہیں ہے، بس صرف ہم فتویٰ لگا لیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا۔ اس مسلمان سائنٹسٹ پہ بہت ظلم کی گئی، اور وہاں کے جو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز نمازی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابن رشد کے منہ پہ وہ تھوکتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس عظیم عالم دین کے زندگی کے آخری دن رات بڑی کرب اور بڑی بے چینی کے ساتھ گزرا، اور گمراہی کی حالت میں بسر کی ہے اس نے آخری دن۔ اگر اس طرح ابن سینا کی بات کی جائے، جدید طب کے بانی ابن سینا کو گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا تھا، اس کو بھی کافر قرار دیا گیا تھا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا تھا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، یہ اس کتاب کا نام ہے، حالت روپوش میں جب وہ حکمرانوں سے چھپتے تھے اسی حالت میں اس نے اس کو تحریر کیا، لکھا۔ ایک اور مسلم سائنٹسٹ ہے زکریا الرازی، اس پہ بھی حد درجے کی ظلم کی گئی ہے۔ اس وقت کے حاکم وقت نے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ عظیم فلسفی کیمیا فلکیات اور طب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا تھا ہر اس سائنسدان کو اس وقت کے، کیونکہ یہ ایک آسان، کسی کو زیر کرنے کے لیے ایک آسان فتویٰ ہوتا ہے کہ مولوی کی طرف سے کہ یہ کافر ہے، اور ہم مسلمان نہ سمجھ پھر اس سے منہ پھیر لیتے اور ان کے لیے ذلت کی زندگی شروع ہو جاتی۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب انہی کے سر پہ مارا جائے، اور اس ٹائم تک مارتا رہے جب تک اس کا یا سر نہ پٹے یا ان کے کتابوں کے پہرچے نہ اڑے، ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ اور میرے خیال سے اس طرح کی گئی، روایت میں آیا ہے کہ اسی طرح کی گئی۔ زکریا الرازی بے ہوش ہو گیا اتنی تکلیف میں، اور پھر جب ہوش میں آیا تو وہ اندھا ہو گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور وہ آخر وقت تک، موت تک وہ بینائی میں اس نے زندگی گزاری، اور ایک گمراہی کی زندگی پھر اس کی مقدر بن گئی۔ سامعین کرام، ایک اور سائنسدان جابر بن حیان، جسے مغربی دنیا انہیں جدید کیمیا کا فادر کہتے تھے، فادر آف کیمسٹری کہتے تھے، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا۔ آج بھی ہم ان کے کلیے، ان کے جو تجربات ہیں ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان سے استفادہ لے رہے ہیں۔ جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابقین صرف مغرب کی لائبریری میں ملتے ہیں، مغرب ایک نامی گرامی لائبریری ہے، صرف یہ اسی لائبریری میں ان کی کتابیں ملتے ہیں۔ جابر بن حیان کے ساتھ انتقامی سلوک کیا ہوا تھا وہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حکومت کے وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کٹکنے لگی۔ یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو سپریم سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے
وہ ایسی مقبولیت سے کتراتا ہے۔ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جابر نے اپنی کتابوں لیبارٹری کا مختصر سامان سمیت کر عراق کے شہر بصرہ میں چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس قبل بصرہ کے لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے ان کی تہوں تک کا سفر کرایا۔ اپنی علمی دنیا سے، اپنے تجربات سے ان کو سمجھایا، ان کے ذہن میں فہم ڈالا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کی درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلافات حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ظاہری بات ہے، جب حاکم کہتا ہے تو پھر قاضی نے کیا کرنا ہے۔ قاضی کے حکم کی آئمہ پر جابر کو سزائے موت سنا دی گئی، اور یوں جس جابر بالحیان کو آج مغرب بابائے کیمیا، فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، ان کی کیمیا گری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہی ہم مذہبوں نے جادوگری، کذب اور کفر قرار دے دیا۔ یہ حال ہے۔ اب آپ لے لیں اپنے ہیرو کو، جس نے دن رات لگا کر ہمیں ایٹمی طاقت بنایا۔ آج وہ گمنامی کی زندگی میں چل بسا۔ ایک اینکر نے ان سے انٹرویو کر کے پوچھا تھا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے یہ پاکستان کے لیے کیا۔ یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنے ہیرو کی، ڈاکٹر قدیر۔ جبکہ دوسرے لوگ اس کی کریڈٹ لے رہے ہیں، ہاتھ اوپر کر رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلانے نے مجھے اتنا پر دیا، فلانے نے اتنا پر دیا، لیکن اس بیچارے کی زندگی، آخری زندگی گمنامی کی صورت میں گزر گئی۔ اس کو نہ کسی نے سلوٹ کیا، نہ کسی نے کریڈٹ دیا، اور نہ جس حقدار، جن سہولیات اور جن چیزوں کا وہ حقدار تھا، وہ حق اس کو نہ ملا۔ سامعین کرام، یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لگا ہوں۔ نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ مزید کچھ ایسی ڈاکومنٹری انکشافات سامنے لے آؤں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ۔